نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج ہمارا درس سورہ یوسف آیت نمبر 21 سے 29 تک ہے، جس کی میں ابتدا میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تلاوت کو غور سے سنا جائے اور قرآن کریم کا پڑھنے کا ادب سب سے پہلے یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ نے اس کا نتیجہ ثمرہ یہ بتایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ اس لیے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور مصر کے ایک آدمی نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا دیں۔ اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں، اور ہم نے خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور اللہ کی ذات غالب ہے اپنے معاملے پر۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں
اور جب یوسف علیہ السلام غالب ہوئے تو ہم نے ان کو حکم یعنی شریعت اور علم دیا. اسی طرح ہم محسنین کو یعنی اچھائی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اور ورغلانے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی میری طرف متوجہ ہو جائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عنایت فرمایا ہے. بے شک ظالم قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی. اور اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط تصور، خیال، ارادہ برائی کا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اگر کوئی برہان اپنے رب کی نہ آتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے. اسی طرح ہم برائی اور فحش کو پھیر دیتے ہیں ہم ان سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے برائی کو اور فحش کام کو پھیر دیا، یعنی ہم نے ان کی حفاظت کی. بے شک کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں شامل ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں بند کمروں کے اندر سے دروازوں کی طرف دوڑے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ کر چیر دیا. جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا ان کا سردار دروازے پر بیٹھا ہوا، ان کا شوہر. تو زلیخا کہنے لگی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو آپ کیا سزا دے سکتے ہو؟ یا تو اس کو سخت سزا دو یا جیل میں ڈال دیا جائے. خود ہی پھر جو ہے نا بتائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً گویا ہوئے، فرمانے لگے یہی عورت ہے، اسی نے مجھے ورغلانے کی پوری کوشش کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی صفائی کی گواہی زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے دی. اور یوں کہا اگر ان کا کرتا، یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے ہے تو فرمایا وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے. جب کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو کہا کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ زلیخا ہی کی غلطی ہے اور عورتوں کی تدبیریں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کہا اس سے دور رہیے اور اس سے اعراض کیجیے. اور اب زلیخا سے کہا اپنے گناہ پر استغفار کیجیے، بے شک کہ تیری ہی غلطی ہے اور تم نے ہی یہ غلطی کی ہے. گزشتہ جہاں ہم نے درس ختم کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے ان کو کھیل کے بہانے سے لے کر آ گئے تھے اور کھیل کے بہانے سے لے کر ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. اور کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن ان کا ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہودا نام تھا، وہ ہر روز آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتا تھا کہ میں کسی طریقے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، آخر بھائی ہے، اور کھانا وغیرہ بھی پہنچایا کرتا تھا. اچانک اللہ کا نظام متوجہ ہوا، قافلے والے راستہ بھولے اور ایسے راستے کی طرف چل دیے جو راستہ یعنی گم راستے کی طرف جاتا تھا. تو پانی کی ضرورت پڑی، پانی لینے والے کو کنویں کی طرف بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سامان سمجھ کر اور محفوظ کر کے بیچنے کی نیت سے رکھ لیا. علماء فرماتے ہیں ادھر تیسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی
قریب پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو، یہ ہمارا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے نہیں دیں گے، لہذا انہوں نے ان قافلے والوں سے اپنے بھائی کو چند دنوں میں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اب مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے بھائی پہلے کنویں میں ڈالا تھا، پھر قافلے والوں نے نکالا، قافلے والوں نے نکالنے کے بعد باہر رکھا ہوا تھا، بھائیوں نے خرید لیا۔ اب اگلے دن وہ مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، بیچنے کے لیے چلے ہیں۔ آج کے درس میں ہم مصری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس گھر میں رکھا، اس کا ذکر آج کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بالغ ہونے کے بعد نبوت اور علم میں تعبیر عنایت فرمایا، اس کا ذکر آئے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جس گھر میں رہتے تھے عزیز مصر کی اہلیہ نے ان کو ورگلانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے نتیجے میں ان پر الزام آیا، الزام کے نتیجے میں اللہ نے انہی کے خاندان میں سے ایک بچے کا انتظام فرمایا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کو بیان فرمایا۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر کے اندر یہ فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، میرا یوسف سچا ہے اور یوسف پر ہاتھ ڈالنے والی زلیخا یہ جھوٹی ہے۔ لہذا قرآن کریم کا درس آج جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ آیت سب سے پہلے ہے وقال الذی اشتراہ، 21ویں آیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب بھائی لے کر مصر کے بازار میں پہنچے، اب قیمت لگ رہی ہے، دام لگ رہے ہیں کہ بھئی یوسف کو اتنے میں لو، اتنے میں لو دو۔ صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں کہ بازار میں جب قیمت لگی تو سونا، چاندی اور کئی چیزوں سے لوگوں نے قیمت لگائی۔ آخر کار ایک طرف سونے، ایک طرف ان کو ترازو ہے تو یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، اور دوسری طرف سونے کو رکھا گیا اور ریشم کے کپڑے بھی رکھے گئے، تب جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی۔ یہ قیمت وہی آدمی دے سکتا تھا جس کو اللہ نے باغداد بنایا تھا۔ مصر تمدنی علاقہ تھا، جیسے ہمارے ممالک میں امریکہ اور یورپ کا حال ہے، تمدنی اعتبار سے وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں، ہم ترقی پذیر ہیں، لیکن مالی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے مصر کا ایسے ہی نام تھا جیسے ہمارے زمانے کے اندر امریکہ کا، یورپ کا نام ہے۔ لہٰذا مصر کے بازار میں ایسے ہی آدمی آئے گا جس کی اتنی قوت اور مالداری ہوگی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خریدا۔ علماء نے یہاں عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عقل اور تجربہ دیا ہے۔ 3 آدمی بہت عجیب ہیں جن کا انتخاب قابل تحسین ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار عزیز مصر، جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی سمجھداری سمجھ کر جو قیمت دی وہ بڑی سمجھداری والا معاملہ ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا 2 بچیاں ہیں اور کنویں کے اوپر ایک مضبوط پتھر پڑا ہوا ہے اور مضبوط پتھر کو کوئی ہٹا نہیں سک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پناہ کے لیے نکلے تھے، لہذا ان بچیوں کو کہا تم کیسے خاموش کھڑی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، لہذا انہوں نے ہمیں کہا کہ بکریوں کو پانی پلا کر آؤ، لیکن یہ پتھر بڑا وزنی ہے، ہم اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو کہا میں پتھر ہٹاتا ہوں، تم اپنی بکریوں کو سارے قافلے والوں سے پہلے پانی پلا دینا۔ جیسے ہی بکریوں کو پانی پلایا، واپس اپنے والد کی طرف گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو قصہ سنایا، ایک ایسا آدمی ہے کہ جنہوں نے ہماری رعایت رکھتے ہوئے پتھر ہٹایا، بکریوں کو پانی پلایا اور ہمیں جلدی واپس کروایا۔ تو فرمایا بیٹا تم میں سے ایک بیٹی جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
لے کر آئے۔ چنانچہ وہ بلانے کے لیے جب آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئیں کہ ابا جان آپ بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، لیکن فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میرے والد صاحب آپ کو اجرت عنایت فرمائیں گے۔ جیسے قریب گئے تو دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ یہ اس آدمی کو ہمارے پاس ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے ابا جان، یہ ایسا امین آدمی ہے اور دیانتدار آدمی بھی ہے، لہذا اس کو جو ہے اس پر اجرت کے طور پر اس کو غلام رکھ لو۔ لیکن حقیقی اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام کی چونکہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، لہذا مہر طے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بیٹی کا نکاح کر دیا۔ لہذا مصر کے آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خریدا، اپنے گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو کہا مصر لمراتی اکرمی مثواہ، دیکھو یہ اس کا اکرام کرنا، اس کو اچھے انداز سے رکھنا، اس کو غلام سمجھ کر نہ رکھنا کہ میں خرید کر لے کر آ گیا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر انسان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اس کو ایسے نہیں رکھنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر بڑا دانا آدمی تھا، کہ بہت سے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عملی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اور تجربے کے اعتبار سے وہ صلاحیت اور ادراک دیتے ہیں جو عام آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور جب بھی کوئی یہودی راہب عیسائی دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو دیکھتے ہی رہتا، اور دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کو یہ کہتا کان میں کہ یہ بچہ کون ہے، وہ بتاتے یہ میرا پوتا ہے، اور وہ پھر آگے یہ تاکید کرتا تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کی پیشانی پر ہم نور دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بیت اللہ کے اندر جہاں یہ سب مسلمان طواف کرتے ہیں، وہاں کسی کے لیے بھی گدا یا قالین بچھا کر بیٹھنے کا اکرام نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بیٹھ کر وہاں لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مکے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچوں کو یعنی ایک حیثیت دی تھی، پورے مکے پر حکمرانی فرمایا کرتے تھے ان کے دادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے ان کی مسند پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام حضرت زبیر ہے، وہ منع کرتے کہ یہ والد صاحب کی مسند ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، آپ اس پر نہ بیٹھا کریں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا میرے پوتے کو میرے بیٹھنے کی جگہ آنے سے، بیٹھنے سے منع کرتا ہے۔ بڑے بڑے آدمی بھی ان کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب دیکھا منع کر رہا ہے، فرمایا بیٹا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ ایسا بچہ ہے کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کی شہرت ہوگی۔ انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ چونکہ اس زمانے کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، اللہ کی حکمت کے اندر تو نبی تھے، لیکن انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، بڑے میری مسند پر بیٹھے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ استاد کی مسند پر ہر طالب علم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی یہ بات ہمیں تربیت سکھاتے تھے کہ استاد کا قدم، استاد کی کتاب، استاد کی مسند، استاد کی نشست گاہ، استاد کی چارپائی، اس پر عام طالب علم نہ بیٹھے، اس لیے کہ مرتبے کے اعتبار سے یہ استاد کی تو نسبت ہے، یہ میرے والد کی ہے، یہ میرے استاد کی ہے۔ اپنے مربی کا ادب کرنا چاہیے، لہٰذا بیوی سے کا خیال رکھنا، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہا، دیکھو ان کو شاید اولاد نہیں تھی اس لیے یہ جملہ کہا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے۔ فائدہ مفسرین نے لکھا، قرآن کریم بھی خاموش ہے، کیا فائدہ بڑے ہونے کے بعد جیسے منہ بھرے بیٹے سے آدمی توقع رکھتا ہے، ہو سکتا ہے یہ فائدے ہوں۔ یہ یوں کہا کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، بیٹے کی حیثیت دے دیں گے، ہماری وراثت یہ اسی کو چلی جائے گی، لیکن شرعی اعتبار سے منہ بولے بیٹے کو وراثت نہیں جاتی۔ قرآن کریم کا ایک لمبا مضمون ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نام سے، لہذا یہ دونوں باتیں اسے کہی۔
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایسا ٹھکانہ دیا کہ جس کا وہاں کے لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے یہاں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا میں ان کو خواب کی تعبیر کا فن بھی دے دوں گا. اور اللہ نے پھر فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ کا فیصلہ ہر معاملے پر غالب ہی رہتا ہے. اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کا ایک ہر آدمی کے پیچھے ایک نظام چلتا ہے. آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا نہیں ہو رہا. بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال کر ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ کے گھر کے اندر رزق کا، کھانے کا، تربیت کا انتظام فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں رکھوں گا اور ایسے نعمتیں دوں گا کہ جن کا ان لوگوں کو تصور بھی نہیں ہے. ایک آدمی دنیا سمجھتی ہے کہ ایک آدمی ہے ختم ہو جائے گا، اس کا نام نہیں، نشان نہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام چلتا ہے. ایک عالم فرما رہے تھے مصر کے بہت بڑے قاری ہیں جن کا نام ہے شیخ عبدالباسط الصمد، یہ ان کا نام ہے. لیکن یہ ایک مصر کے گاؤں میں رہتے تھے جس میں 200 گھر رہتے تھے اور وہاں یہ مقیم تھے اور کوئی جانتا نہیں تھا ان کو. لیکن اللہ کا ایک نظام ایسا چلا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کر دیا. ایسا ہوا کہ انور سادات مصر کے صدر بنے اور مصر کے صدر بننے کے بعد بننے سے پہلے جس عورت سے ان کا رشتہ طے ہوا وہ پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی اور وہ شیخ عبدالباسط کے گاؤں میں رہتی تھی. لہذا بادشاہ وقت کی بارات آ رہی ہے شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں، جہاں ٹوٹل گھر 200 کے قریب ہیں. تو وقت کے صدر، مصر کے صدر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. دیکھا ایک بچہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، 16-17 سال عمر ہے، لیکن آواز بہت اچھی ہے. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی اچھا انداز دیا تھا، آواز دی تھی. یہ آواز اور خوبصورتی بھی قدرت ہی کی عنایت ہے جسے دے دیں. لہذا بچے کو بلایا، فرمایا کہ کہاں رہتا ہے یہ بچہ؟ پوچھا کہ میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں. تو قاہرہ لے آئے. قاہرہ کی سب سے بڑی مسجد ہے زینب اس کا نام ہے. اس مسجد میں کہا کہ آج سے آپ اس مسجد کے امام ہو، آج سے آپ اس مسجد کے امام بن گئے. قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو تم، لہٰذا مجھے تمہاری تجوید قرآن پڑھنے کا انداز اچھا لگا، میں تمہیں یہاں کا امام بنا رہا ہوں. اللہ نے وہاں گاؤں سے بادشاہ کی شادی، عورت سے رشتہ اور پھر نماز جمعہ میں شیخ عبدالباسط کی امامت، قرآن کی آواز کے بعد بادشاہ کا سننا اور پھر اپنی گاڑی میں لے جا کر مسجد میں بٹھانا اور مسجد کا امام بنانا. اور پھر مسجد کے امام بننے کے بعد شیخ عبدالباسط جب پاکستان تشریف لائے تھے کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ کہاں رہتے تھے؟ بتایا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. اللہ نے قرآن کی آواز دے کر، قرآن کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسرا سوال یہ کیا حضرت آپ قرآن کریم کی آواز کی وجہ سے کتنے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں؟ شیخ کا جواب سننے کے قابل ہے. اللہ کا ایک نظام چلتا ہے ہر آدمی کے پیچھے. فرمایا میں دنیا کے قرآن کریم کی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے 140 ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں. 140 ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں. یہ پاکستان 141 نمبر پر ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو چلتا ہے. لوگوں نے تو بلال کو مارتے یہ نیت کی تھی کہ ابھی یہ ختم ہو جائے گا. لوگوں نے تو سلمان فارسی کو بھی سمجھا تھا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. لوگوں نے تو صحابی رسول حضرت سہیب رومی کو بھی یوں تصور کیا تھا یہ ختم ہو جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے بلال کی پٹائی ہو رہی ہوتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے یوں فرماتے تھے احد احد احد. اور
مارنے والے یوں کہتے تھے یا تو تم ایمان سے بدل جاؤ وگرنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ ادھر حضور کا گزر ہو رہا، ادھر صحابی کی پٹائی ہو رہی۔ حضور دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے بلال صبر کر لے، اللہ ایسا دن دکھائیں گے کہ اس صبر پر اللہ رحمت عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کا بھی سب سے پہلا مؤذن ہے، بیت اللہ کا بھی سب سے پہلا مؤذن ہے۔ آج میں فاروق تیسرا اعزاز دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ بیت المقدس کا بھی سب سے پہلا مؤذن بن جائے۔ ہر آدمی کے اوپر، ہر آدمی کے کام کے پیچھے اللہ کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ہم ختم کر دیا، لیکن اللہ نے جیسے بلال کو عزت دی، سہیل کو عزت دی، اور اسی طریقے سلمان کو عزت دی، اور شیخ عبد العباس رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دی۔ اس لیے ہر آدمی اپنے ہر جگہ یوں سوچے میرے ساتھ اللہ جو معاملہ کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے پھر یوں دعا کر اللہ خیر کا معاملہ فرما میرے ساتھ۔ زیادہ آگے چلتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت یوسف علیہ السلام بالغ ہو گئے اللہ نے نبوت بھی دے دی اور خواب کی تعبیر بھی سکھا دی۔ آگے فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، لیکن پیچھے فرمایا تھا کہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ آدمی بظاہر اس کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے اور آدمی اس کو سمجھ نہیں پا رہا، لیکن اللہ رب العزت اس کو عزت کہاں سے دینا چاہتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ذہن میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ جاہل آدمی سے پوچھو کہ تمہارے اندر کمی کیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تعلیم نہیں، میرے پاس تعلیم نہیں، کاش میرے پاس تعلیم ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ انعام دے رہے ہیں، میں نے نبی بنا دیا، حکمت بھی دے دی، خواب کی تعبیر بھی ان کو سکھا دی، یہ علم بھی دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا کوفہ کی مسجد کے اندر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے اور عباسی دور کے ہارون خلیفہ تھے، امیر تھے، وقت کے حاکم تھے، ان کی یہ یتیم تھے، والد تھے نہیں۔ والدہ نے کسی دھوبی کے پاس کپڑے سکھانے کی مزدوری کے لیے لگا دیا تھا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا مسجد میں، یہ چھوٹے تھے تو یہ درس میں آ کر بیٹھنے لگے اور شام کو دیر ہو جاتی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہر روز آ کر آنا شروع کر دیا، اور نہ والدہ کو بتاتے تھے نہ امام صاحب سے کوئی ذکر کیا کہ میں تمہارے درس میں بیٹھتا ہوں۔ والدہ نے پوچھا، وہ دھوبی کے پاس ایک دن گئی کارگزاری لینے کے لیے کہ ہمارا بچہ آ رہا، آپ مزدوری نہیں دے رہے، تو دھوبی نے کہا ہمارے پاس تو آپ کا بچہ آنا ہی بند ہو گیا۔ بیٹا شام کو پوچھا، بیٹے آپ جاتے نہیں ہو ان کے پاس؟ کہنے لگی کہ ابا جان راستے میں ایک اللہ والا آدمی ہے، عالم آدمی ہے، انہوں نے امام صاحب کے لیے کیا الفاظ دیے ہوں گے، غالباً اچھے انداز کا ہوگا، عالم یا کچھ بھی کا ہوگا، میں ان کے درس میں بیٹھتا ہوں۔ یہ ان کی خدمت میں پہنچ گئی، امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے، ہمارے پاس روزگار کے لیے صرف دھوبی کے کپڑے سکھانے کی مزدوری سے ہماری گھر کی آنڈی روٹی چلتی ہے، آپ نے اپنی خدمت میں اس کو رکھ لیا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ کتنی مزدوری دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی دیتے ہیں۔ فرمایا میں اس سے ڈبل دوں گا، میں اس سے ڈبل دوں گا، لیکن اس کو میرے درس میں آنے دو، میں اس کی بچے کی صلاحیت کو سمجھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ میں اور بچوں سے بھی پوچھتا ہوں، لیکن جب اس بچے سے سنتا ہوں تو جو میں سناتا ہوں، درس دیتا ہوں، یہ فوراً سنا دیتے ہیں، اسی وقت بتا دیتے ہیں، یاد ہے یہ آپ کا بچہ باصلاحیت ذہین ہے، اس کو میرے درس میں آنے دو۔ پھر 2 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ حلوہ کھائے گا اور وقت کا بادشاہ اس کے جوتے سیدھے کرے گا۔ زمانے کی بات ہو گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے چلے گئے، یہ چیف جسٹس کے عہدے پر آئے، اور چیف جسٹس کے عہدے پر آنے کے بعد ایک مرتبہ قاضی صاحب کا ہارون رشید کا حاکم وقت کا پیغام پہنچا، آئیے ہمارے پاس، آج ہم نے پستے کے روغن سے حلوہ بنایا ہے اور آج ہمارے پاس کھانا بھی کھائیں، وہ حلوہ بھی کھائیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے دسترخوان پر پہنچے اور
کھانا کھایا، جب حلوہ کھایا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور تھوڑی سی دیر کے بعد اپنے آنسو چھپائے، پھر باہر نکلنے لگے تو دل میں یہ بات ہوئی، میرے استاد نے جو بات کہی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ کس زمانے میں بچپن میں بات کہی تھی آج وہ پوری ہو گئی۔ جیسے ہی جوتی کے قریب پہنچے تو جوتی قاضی صاحب کی خود ہارون رشید سیدھا کر رہا تھا، تو وہاں جا کر پھر رونے لگے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ قاضی صاحب رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو بتایا کہ میں بچپن میں ایک دھوبی کی کپڑے سکھانے کی مزدوری لینے کے لیے گھر سے مزدوری کے لیے جایا کرتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا اور انہوں نے فرمایا بیٹے تم پڑھتے رہو، میں ڈبل مزدوری دوں گا، ایک وقت آئے گا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر تم حلوہ کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے۔ یہ میرے استاد کے الفاظ اللہ نے پیشن گوئی کی صورت میں اللہ نے مجھے زندگی میں دکھا دی، اس پر میں خوش بھی ہو رہا ہوں، رو بھی رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وقت کا حاکم تیرے جوتے سیدھے کرے گا، یعنی اللہ تمہیں اتنی عزت دیں گے، اتنی عزت دیں گے کہ حاکم وقت تمہاری جوتی سیدھی کرے گا، وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے معاملات عجیب ہیں، لیکن آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ وَوَافَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے۔ اس عورت کا نام قرآن کریم نے نہیں بتایا کہ اس عورت عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا، لیکن اسرائیلی روایت کے اندر زلیخا یا زلیخا اس کا نام ہے۔ وہ ان کو اولاد نہیں تھی، لہذا حضرت کو ساتھ رکھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن سے وہ متاثر ہو گئی، حسن سے متاثر ہو گئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا عورت بھی اپنی جگہ آزمائش ہے اور حسن بھی اپنی جگہ آزمائش ہے، لہذا یہاں پہنچ کر جیسے گھر میں رہتے تھے تو اس حسن کا اثر ان کی طبیعت پر پڑا۔ تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی، شہوانی خیالات لانے کی کوشش کی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں کے محل کے دروازے بھی بند کر دیے اور اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی کہا۔ اور دیکھو ایسی جگہ جہاں گناہ کے اسباب بھی ہوں لیکن دروازے بھی بند ہوں اور سامنے نبی ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو قرآن اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ درس دیتا ہے، ذہن میں رکھ لینی چاہیے یہ بات۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دروازے بند اور حکم دیا میری طرف توجہ کیجیے، لہذا توجہ کا جیسے ہی کہا اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا سامنے جملہ آیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس رب نے مجھے کنویں سے زندہ نکال کر اور یہاں پہنچایا اور اچھے گھر کا انتخاب کیا، میں اس طرف اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتا، معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے، میرا رب بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے۔ یعنی فوراً اللہ کے احسانات اور نعمتوں کی طرف ذہن لے گئے، وہاں سے ذہن ہٹا دیا اور اللہ کی پناہ کا جملہ کہا، اور جملہ کہتے ہی اللہ کی احسانات اور نعمتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی۔ اس سے آگے ایک اور جملہ کہا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کر آدمی کامیاب ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ذہنی خیال ہے، شیطانی خیال ہے۔ یاد آگے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں قرآن کریم بتاتا ہے وہ ارادہ برائی کا کر چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا دلیل یا برہان نہ دیکھتے، ارادہ نہ کرتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھا دی تھی، ان کا ارادہ نہیں ہوا۔ یہاں آ کر بہت سے لوگ اس آیت کے ترجمے میں
انبیاء اکرام کے بارے میں ہم سب کا، علماء حق کا یہ فتویٰ اور عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہیں اور صحابہ اکرام محفوظ ہیں، لہذا انبیاء اکرام سے کبھی بھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ امت کے راہبر ہوتے ہیں، راہبر سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ نبی ہیں اور نبی اپنی مرضی سے ہاتھ میں نہیں بنتا، نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، ہم اپنے چیئرمین کا اور کا انتخاب بندے کرتے ہیں، لیکن نبی کا انتخاب آسمان والا کرتا ہے، اور اللہ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا کہ غلط آدمی کو نبی بنا دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا عصمت انبیاء ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ جس کو اس آیت کو دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں دیکھو جی یوسف علیہ السلام نے بھی زلیخا کی طرف نعوذ باللہ ایسا ویسا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس آیت کا اگر آدمی ترجمہ سمجھ لے، اگر ان کے پاس کوئی نشانی نہ ہوتی تو ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، نشانی دیکھ لی۔ نشانی کیا دیکھی تھی؟ علماء نے دیکھا والد صاحب ہے یعقوب علیہ السلام، اللہ نے شبیہ دکھائی بیٹھے ہوئے اور دانتوں کے بیچ میں انگلی کہ میرے بیٹے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ علماء نے فرمایا آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو فوراً تصور کرے اگر یہاں میرا استاد ہو یا میرا والد ہو مجھے اس حالت کے اندر دیکھ لے، اور تیسری دلیل علماء نے کہا کہ اگر اس وقت اللہ پکڑ لے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لہذا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا اللہ تعالیٰ، تو فوراً ارادہ جو ہے نا وہ مضبوط ہوا کہ میں بچ رہا ہوں، میرا ارادہ اس قسم کا نہیں ہے، لہذا یہ دلیل علماء نے لکھی ہے، اور بھی دلائل لکھی ہے، لیکن مختصر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ دیکھو تمہارے والد ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تمہیں، اگر یہ دیکھ لیں تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ تو لہٰذا انسان کا تصور ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، نہ چھوٹی غلطی ہو سکتی ہے نہ بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا بہت سے آدمی قرآن کریم کا یہ ترجمہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر دکھاتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، نہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہم ٹی وی پر بیٹھنے والے مبصرین کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ قرآن کریم سمجھنے والوں کے پاس ہم جائیں گے، جب جا کے ہم کو قرآن کریم سمجھے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ کرے یا وہ سمجھائے یا وہ تفسیر کرے جس کو 14 علوموں کے اندر مضبوط مہارت حاصل ہو، 14 علوموں کے اندر۔ آج ہمارے پاس تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے جی میں نے تو قرآن کریم سے یہ سبق کیا ہے، جیسا کہ حضرت اصحاب کہف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ چلے تھے، ایک کتا ان کی حفاظت کے لیے چلا تھا، اور کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے قرآن کریم پہ بیان کیا، دیکھو میں نے ولیوں کی چوکی داری کرنے والے کتے کے انداز کو میں پسند کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک آدمی نے اس آیت سے یہ خلاصہ نکالا کہ بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، کتا تو جانور ہے، یہ جب یہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کتے نے کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ کہاں کتا اور کہاں ایمان، کہاں کلمہ، کہاں یہ خلاصہ؟ لہذا خود سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر بیان کرنے کی علماء اجازت نہیں دیتے جب تک کہ اچھی طرح کسی مصدق عالم سے آدمی خود قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھ لے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طریقے سے ہم برائی کو اور فحش کو ہم دور کر دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آج کے معاشرے کا نوجوان کہتا ہے جی بھائی تم برائی سے کیوں نہیں بچتے؟ جی بس میں بہت کوشش کرتا ہوں، بچ نہیں سکتا، میں بچ نہیں سکتا۔ علماء نے فرمایا جب دروازے بند کر دیے، زلیخا نے اپنی طرف پورا متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا معاذ اللہ، پھر فرمایا ان ربی انہ ربی احسن مثوایا، یہ جملہ کہہ کر وہاں سے دوڑ پڑے، دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے،
اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے تو عام آدمی ہے، میں نبی کو بھی امتحان میں ڈال کر اپنی حفاظت کروا سکتا ہوں، لیکن نبی بھی قدم بڑھائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کیا اور زلیخا نے پکڑنا شروع کیا دوڑتے ہوئے. فرمایا جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے دروازے کا تالا کھل کر دروازہ خود کھل جاتا تھا. ایک دروازہ، دو دروازہ، تین دروازے، آخرکار محل سے بالکل باہر آ گئے، دروازے کھلتے چلے گئے. فرمایا تم قدم بڑھاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی. عام آدمی کہتا ہے کہ میں تو گناہ سے بچ نہیں سکتا. علماء سب سے پہلے ترتیب یہ بتاتے ہیں اس مجلس کو، ان دوستوں کو خیر بات کہہ رہے ہیں جو آدمی گناہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا جو دوست خیر نہیں بلکہ شر کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں. وہ مجلس، وہ دوست، وہ جگہ، وہ ٹھکانہ آدمی چھوڑ دے اور اللہ کی پناہ مانگنے لگ جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا جب یوسف دوڑ پڑے تو ہم نے بھی پھر برائی سے بچا لیا، ان کو ہم نے بھی بچا لیا. اور ایسے ہی ہم نیک کرنے والوں کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں. لہذا اب یہ دونوں دوڑ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی دوڑ رہے ہیں اور زلیخا بھی دوڑ رہی. دوڑتے دوڑتے جیسے ہی باہر پہنچے، پہلے یوسف پہنچے پھر بیوی پہنچی. دیکھا باہر جیسے ہمارے گھروں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ماحول ہوگا. لہٰذا دیکھا عزیز مصر باہر بیٹھا ہوا، شوہر باہر بیٹھا ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے. عورت نے جو جملہ کہا قرآن کریم وہ نقل کر رہا ہے، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو برا ارادہ رکھتا ہے تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے تمہارے گھر والوں کو بری نیت سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کو کیا سزا دو گے؟ تو انسان سب سے پہلے انسان کے ٹھیس کو، انسان کی عقل کو جوڑنے کے لیے جوش میں لانے والا جملہ تھا. یہ دیکھو یہ آدمی ہے تمہارے گھر والوں کی طرف غلط نیت سے دیکھ کر وہاں بھی فوراً غصہ آ جائے گا. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، سیدھی بات کی. تو علماء نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ایک عورت کی آواز سے، عورت کے رونے سے، اور عورت کی اعتراض سے، مار ڈانٹ سے. دوسرا بچے سے آدمی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. باہر سے بچہ آیا کہ جی مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے، باپ سویا بھی ہو، ماں سوئی بھی ہو، فوراً بچے کی بات کو سنتے، بیٹے کس نے مارا، کون تھا، کیا کر رہے تھے تم؟ اور اسی وقت باپ، ماں باپ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ بات کی حقیقت نہیں معلوم کرتے کہ تمہارے بیٹے کا قصور تھا یا کسی اور کا. عورت سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے. جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے کہا یہ پھل ایسے نہیں کھائیں گے، یہ پھل ایسے نہیں کھائیں گے. اما ہوا کے قریب گیا اور اما ہوا کو کہا میں نیک ہوں اور تم کو نیکی کی بات ہی بتاؤں گا. جیسے آج کی عورتیں آتی ہیں اور خیر خواہ بن کر آتی ہیں، تمہاری بیٹی کی شادی ہے، تمہاری بیٹی میری بیٹی، تمہاری بیٹی میری بیٹی، تمہارا کاروبار میرا کاروبار، ایسا کرو سود پر اگر کچھ رقم چاہیے تو میں تمہیں لے کر دے دیتی ہوں، اور میں تمہاری شادی کو اچھا دیکھنا چاہتی ہوں. بات وزنی لیکن کام حرام، بات وزنی کام حرام کرانا چاہتی ہے. عورت متاثر ہو جاتی. شور شام کو آئے گا، لو جی آپ تو قرض لینے کے لیے جا رہے تھے، گھر کے اندر ایک عورت آئی تھی، اس نے یہ راستہ بتایا ہے کہ جی میں تم کو سود پر پیسے ڈال دیتی ہوں، بس اتنی فیصد تم دے دینا اور جیسے آسان ہو ویسے دے دینا. تمہارے پاس سونا ہو وہ بینک میں رکھوا دو یا میرے پاس رکھوا دو، لہٰذا میں تمہاری بیٹے کی شادی کا ولیمے کا بندوبست کر دیتی ہوں. بات سچی ہے لیکن عمل غلط ہے. عورت سے آدمی متاثر ہوتا ہے. اما ہوا کو شیطان نے کہا میں نیکی کی طرف میں تمہارے نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا. وقاسمہما انی لکما، قسمیں کھائی. دیکھو مجھے جھوٹا نہیں سمجھنا. اب جو آدمی قسم بھی کھا جاتا ہے آدمی کہتا ہے یہ سچا ہوگا. لہذا بات سن کر متاثر ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جی کھا لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، کھا لیتے ہیں. آدمی کسی کو بھی کوئی بات بنوانا چاہے، شیطان نے یہ راستہ بتایا اس کے گھر والوں کو قابو کرو. سب سے پہلے گھر والے قابو ہو گئے تو بات بن جائے گی. عورت جیسے باہر نکلی دیکھا شوہر باہر بیٹھا ہوا، یہ تمہارے گھر والوں کی طرف جو ہے نا یہ نیت رکھتا غلط. لہٰذا دوسرے نمبر پر بچہ باہر سے آج جو خالصان بہت زیادہ
سارا مار دیا، کان پہ بھی نشان ہے، پیچھے بھی نشان ہے، ہاتھوں پہ نشان ہے، بہت بڑے ظالم ہیں قاضی صاحب، تو بھائی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ارے بھائی قاضی صاحب سے آپ تحقیق کر لو، اس کا قصور بھی ہوگا کوئی نہ کوئی۔ استاد تو بچوں کو بچہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں، تربیت کے لیے سے ڈانٹا ہوگا، مانا ہوگا، لیکن ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، چیز ظلم ہو گیا۔ حضرت حسین کے بعد سب سے زیادہ ظلم ہمارے پر، ہمارے بچے پر ہمارے قاضی صاحب نے کیا ہے۔ بہت سے استادوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، مار بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ احتیاط سے کام دینا چاہیے۔ لہٰذا جیسے بھی کہا کہ یہ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ علماء نے کہا عزت پر اگر دھبا آئے تو فوراً آدمی کو بولنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گویا ہوئے، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، یہی عورت ہے جس نے مجھے برگلانے کی پوری کوشش کی، میرا اس میں کوئی کردار نہیں، میری نیت سچی ہے، میں نے بالکل بھی ارادہ نہیں کیا، اس نے دروازے بند کیے، اس نے مجھے وہاں کے اندر یہ باتیں بولی، یہی عورت ہے ہی راودتنی عن نفسی۔ بس یہ جیسے یوسف علیہ السلام نے ہمیں درس دیا، الزام غلط لگ جائے اچھے انداز میں فوراً آدمی اس میں خاموش نہیں رہے بلکہ فوراً جواب دے۔ آگے قرآن کہتا ہے اب ادھر عزیز مصر ہے، ادھر ایک غلام ہے اور وہ بھی خریدا ہوا ہے، بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کی ہمارے علاقے میں چوری ہوئی اور اس نے چوری کی صفائی کے لیے جو ہے نا وہ کتے بلائے، اور کتوں نے سونگتے سونگتے مٹی اس آدمی کے گھر میں پہنچ گیا، چاپے پر جا کر بیٹھ گیا جس گھر کے آدمی نے چوری کی تھی کہ یہاں یہ آدمی آ کر بیٹھا ہے۔ وہ جیسے کتا آ کر بیٹھا تو سامنے والے قرآن کریم لے کر آ گئے کہ جی دیکھو یہ کتے کو تم سچا سمجھ رہے ہو، قرآن کریم کو جھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اب کون کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھئی ہم قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ لہذا عزیز مصر کی بیوی نے انداز یہ اپنایا تھا، عزیز مصر کی جھوٹی ہو سکتی ہے بات اور یہ اس غلام کی بات سچی ہو سکتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ نے کہا ایسی انداز سے صفائی بیان کروں گا تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی، یہ میرا نبی ہے، نبی تم نہیں بناتے میں بناتا ہوں۔ تم نے تو پوری الزام لگا لی، اپنے بھائی کے اندر لگانے کی پوری کوشش کی برگلانے کی، لیکن میں نے بچا لیا اسے، اب صفائی بھی میں اس کی بیان کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وشہد شاہد من اہلہا، گھر کے اندر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کوئی بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کی زبان سے کبھی کبھی اچھے جملے نکل جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کی نکلی ہوئی بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آدھا وشہد شاہد من اہلہا سے اشارہ قرآن دیتا ہے اس کے زلیخا کے خاندان گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، ایک کون تھا؟ بچہ تھا۔ علماء نے فرمایا 4 بچے بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، میں نے شروع کے درس میں عرض کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر عمران فرعون کی جو بیوی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی، اور اس خادمہ اس کی بیوی کو کنگا کرتی تھی، وہ مسلمان تھی، کنگھی جیسے گری تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کر لیا، کنگھی اٹھائی، اس نے کہا بسم اللہ کہہ رہی ہو تم، رب تو میرا اللہ، تو اللہ کا نام کیوں لے گا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ کہنے کا نہیں مسلمان کیسے ہو تم؟ میرا شوہر ہی فرعون ہی رب ہے، تم کیسے ہو سکتے ہو؟ نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتی، کہ چلو تیل جلاؤ، تیل جلایا، تیل کے نیچے آگ، اور وہ پکنے لگا جب تو اس کی دودھ پیتی بچی کو سینے سے نکال کر کڑھائی میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمیں تو ماں کی گود میں ایمان مل گیا، ایمان تو حقیقت میں ان کا تھا، لہذا جیسے ہی کڑھائی میں ڈالا تو بچی جلتے جلتے کہہ رہی اماں جان، اب وہ کہہ رہے کہ اب تجھے بھی ڈالیں گے، بچی کہہ رہی اماں جان آ جاؤ، کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہ بچی جلتے ہوئے بھی اپنی ماں کو بول کر بتا رہی ہے، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ تیسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں جریج ایک بہت بڑے امام تھے، جو ان کی والدہ نے 1-2 مرتبہ ان کو بلایا، لیکن نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ 1-2 مرتبہ کسی خدمت کے لیے بلایا تو وہ آئے نہیں۔ ماں کو بڑھاپے میں غصہ آ گیا، بددعا کے الفاظ نکل گئے، اللہ تجھے کسی زانیہ کا منہ دکھوائے، اللہ تجھے کسی زانیہ کا منہ دکھوائے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر وہاں کسی عورت کو امید ہوئی بچے کی، اور اس کی شادی نہیں تھی، لہذا اس کو کسی نے سکھایا جب بچہ ہوا کہ تم نام لے دینا امام جریج رحمۃ اللہ علیہ کا۔
وہ بیچارے نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ عورت تمہارا نام لے رہی, تم نے ان کے ساتھ ایسا ویسا کام کیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو ہی لاج رکھ سکتا ہے میری, اور تو ہی صفائی بیان کر سکتا ہے, میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں. لیکن دل میں یہ بات پیدا ہوئی, میری اماں نے مجھے جو بدعا کے الفاظ کہے تھے وہ پورے ہو گئے. ماں باپ کو اولاد کو بدعا نہیں دینی چاہیے, اور اولادوں کو بھی ماں باپ کی خوب خدمت کرنی چاہیے. اللہ ہماری اولادوں کو صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ بولنا تھا. ادھر گود میں بچہ تھا اور ادھر الزام لگوانے والا تھا. تو اس عورت کو کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آدمی امام صاحب یہ اس کا بچہ ہے. ادھر دل میں دعا کی یا اللہ تو ہی میری, یہاں تو کوئی مجھے میری صفائی کوئی بیان ہی نہیں کرے گا. عورت بول رہی, عورت کو تو میں جھٹلا نہیں سکتا. وہ بچہ بچپن میں ہی بول رہا ہے, اور ایک چرواہے کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس کا بچہ ہوں. اللہ اکبر. بچپن میں ہی اللہ نے صفائی دلوا دی, بچپن سے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو گواہی کا موقع پیش آیا تو زلیخا کو کہا میں صفائی بیان کر دیتا ہوں. کرتا دیکھ لو نا تم, اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. یا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں. تو بس یہ نشانی دی, اور نشانی دینے کے فوراً بعد صبر دیکھا. فلما رأى قميصه قد من دبر. کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ کہ دوڑ رہے تھے, پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو پیچھے سے پھٹا, اس لیے پیچھے سے پھٹا تو یہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ نے یہ صفائی بچے سے دلوائی. لیکن دنیا میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں, اور خود فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ نے مجھ پر تہمت کی صفائی اپنی کتاب میں بیان فرمائی. مجھ پر منافقین نے تہمت لگا دی تھی, اور تہمت لگنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا. ایک صحابی کو بلایا, فرمایا عثمان تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ایک دن دو دن نہیں میرے دوستو. آج ہمیں کوئی آدمی کہہ رہے ہیں کہ چور, ہم چور کے لیے ایک سیکنڈ نہیں چھیڑتے, اس کا گریبان اور ہمارا ہاتھ. لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 40 دن تک لوگوں کی باتیں سنتے رہے. لیکن آخرکار میٹنگ بلائی. عثمان تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا آپ کے جسم اطہر پر اللہ نے مکھی بھی بیٹھنے نہیں دی, تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط عورت آپ کے بستر پر آ جائے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی رائے دی جو اماں عائشہ کی عظمت پر دلیل دیتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی بیٹی تھی, باپ سے کیا رائے لینا, زیادہ ان کو بھی تکلیف تھی. اماں عائشہ فرماتی میں اتنی بیمار ہوئی میرے سر کے بال بھی اکثر اڑ گئے تھے کہ یا اللہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں حضور کو صفائی بیان کروں تو کیسے کروں. ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن حضور کا رخ میری طرف میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا دل میں, میں نے کہا آپ کی عدالت میں میرا فیصلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے عرش والے کے سامنے اپنا فیصلہ رکھتی ہوں, وہی میری صفائی بیان فرمائیں گے. ادھر اماں عائشہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی, اللہ تو ہی میری صفائی بیان کر سکتا ہے, اور نبی اپنی مرضی سے بھی کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اللہ نبی کے بستر پر لانے کے لیے عورت کا انتخاب بھی اللہ ہی فرماتے ہیں, اس لیے کہ نبی معصوم ہے, جو آنے والی ہیں ان کی زندگی بھی محفوظ ہوتی ہے, لہذا دعا کر رہی ہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں آپ سے رائے لے سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کہیے. کہ یہ رشتہ, یہ نکاح آپ نے ہم میں سے کسی صحابی کے مشورے سے کیا تھا یا کس نے آپ کو رائے دی تھی؟ فرمایا یہ رشتہ اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ کر کے میرے لیے اماں عائشہ کے نکاح کا طے کیا تھا. جبریل علیہ السلام نے مجھے تصویر دکھائی تھی اماں عائشہ کی, لہذا رب نے یہ نکاح اور شادی کی ہے, نکاح کیا ہے, کسی کی رائے نہیں. فرمایا پھر اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہی اس کی صفائی بیان فرمائیں گے, آپ کو خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں.
بس یہ جملہ کہنا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی 10 آیتیں اما عائشہ کی صفائی پہ اللہ نے بیان فرمائی۔ اما عائشہ فرماتی دنیا میں کسی عورت کا یہ اعزاز نہیں ہے جو میرا اعزاز اللہ نے قرآن کریم میں 10 آیتوں میں فرمایا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ میری ذات پاک ہے تو میں جو عورت آپ کی نکاح میں لا سکتی ہوں وہ بھی پاک ہے۔ یہ سب کچھ جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ لہذا جب کرتا دیکھا تو کرتا دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یہ تو غلطی سبحانی ہے۔ ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر قرآن کریم بتا رہا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عورت اگر اپنے پہ آ جائے تو سارے خاندان ٹوٹے ہوئے کو جوڑ سکتی ہے، اور اگر اپنے پہ آ جائے تو سارے خاندانوں کو توڑ کر چتر بتر بھی کر سکتی ہے۔ لہذا عورت سے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے کام بھی کیے۔ سب سے پہلے جنت میں عورت ہے، نبی کو دیکھنے والی عورت ہے، اور اسلام میں سب سے شہیدہ عورت سمیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یا اور کئی صحابہ کو ترغیب دے کر عورتیں مسلمان بنانے والی ہیں۔ کئی عورتوں کی ابتدا میں سب سے پہلے نیکیاں ہیں، مجاہدہ بھی ہیں، اور عبادت میں بھی مردوں سے بہت آگے ہیں۔ لہذا فرمایا عورتوں کا مکر بھی بڑا خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، اس لیے کہ کچھ دن ایسے بھی آ جاتے ہیں جن دنوں کے اندر ان کی روزے کی اور نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آگے ان کیدکن عظیم کہہ کر اللہ نے فرمایا یوسف عزیز مصر نے فیصلہ کیا یوسف آپ اس سے تو بچو، اور بیوی کو کہا کہ تمہاری غلطی ہے، آپ اس پر توبہ استغفار کرو، اور خطا پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہاں تک آج ہمارا درس مکمل ہو رہا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ جو آج آیا تھا وہ عصمت انبیاء کا آیا تھا۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی چھوٹی غلطی ہوتی ہے نہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ انبیاء کا انتخاب اور رب خود فرماتے ہیں۔ جو کچھ سنا گیا، سمجھا گیا، پڑھا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، کہنا قبول فرما۔ اللہ کہنے کا سننے کا حق ادا نہیں کر سکے، بے ادبی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور پھر سمجھانے کی، سمجھنے کے بعد پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی جوانی تیری نعمت اور تیری امانت ہے، اس کو اپنے قرآن پر، اپنے دین پر اور دین کی اشاعت پر اور قرآن کریم کی اشاعت پر، دین کی محنت کی اشاعت پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی تو ویسی گزر جائے گی، ہمارا نام دین داروں میں شامل فرما۔ اللہ زندگی تو ویسی گزر جائے گی، ہمارا نام مخلصین میں شامل فرما۔ اللہ زندگی تو ویسی گزر جائے گی، ہمارا نام کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ زندگی تو ویسی گزر جائے گی، اللہ دنیا اور آخرت کی ناکام لوگوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دے۔ اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ اکرام کو دنیا اور آخرت میں ہماری تربیت کی اچھی ترین جزا عطا فرما۔ اللہ بہترین ترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے اساتذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ بار بار اپنے اساتذہ کی خدمت میں جانے کی، زیارت کی، خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کی صلاحیتیں اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی بہنیں بھائی آئے ہیں سب کی نیک حاجات کو عزت سے سہولت سے پورا فرما۔ اللہ ہم میں سے بہت سی بہنیں بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما۔ جو معذور ہیں ان کی معذوری دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ ہم میں سے ہمارے جن گھروں کے اندر بچے بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ جوڑ کے رشتوں کا انتظام فرما۔ جن بچوں کے رشتے ہو چکے اللہ ان میں برکت محبت پیدا فرما، ان کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما، ان کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما۔ اللہ اچانک بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اچانک حادثے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما، اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما۔
اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا، دنیا سے چلے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنا، قیامت کے دن ہم سب کو اپنی اولادوں سمیت، اساتذہ سمیت، پورے خاندان سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، آقا کے فرما بردار لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما، اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے بھائی دنیا سے چلے گئے، جن کے بہنیں دنیا سے چلے گئے، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی خبر کو منور فرما، اللہ ان کی ساری آخرت کی منزلیں آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کے صدقے سے کہ اللہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما۔